أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات والا صفات پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے اور انسان کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنی نعمتوں کے حصار میں رکھا ہے۔ سر کے بال ہوں، آنکھوں کی بصارت ہو، زبان کی گویائی ہو، کانوں کی سماعت ہو، دماغ میں سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہو، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہو، پاؤں میں چلنے کی قوت ہو، سالم الاعضاء ہو بندہ، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کا انداز یہ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم ان کو شمار کر سکو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ جتنی بڑی نعمت اللہ نے کی ہے اس کا حساب بھی اتنا بڑا ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک دن ایسا ہوگا جس دن تم سے تمہاری اوپر کی گئی نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، صحت کا حساب لیا جائے گا، بصارت کا حساب لیا جائے گا، سماعت کا حساب لیا جائے گا، گویائی کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تکلم کی صلاحیت دی ہے، جو سننے کی قوت دی ہے، جو دیکھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کا حساب ہوگا، اولاد کا حساب ہوگا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی مکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر ایک راعی اور نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بڑوں سے چھوٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑے بھائی سے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
دکاندار سے ملازموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، فیکٹری کے مالک سے اس کے جو فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ ہر ایک سے جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا حساب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر ہو، اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے پروردگار کی جو نعمتیں تجھ پر ہیں ان کو بیان کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کی نعمتوں کا ذکر کرے، اس کی نعمتوں کے شکر کی ایک کیفیت ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے تو بندہ کو پوچھے تو کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر، مجھے اللہ نے ٹھیک رکھا، تندرست رکھا، صحت جیسی نعمت دی، فراغت جیسی نعمت دی، میری اولاد کو میرا فرما بردار بنایا، اللہ نے مجھے معاشرے میں باعزت بنایا، مجھے ایک مقام دیا ہے، مجھے ایک شان دی۔ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے جو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا اللہ کی، ان میں سے ایک نعمت کی ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ ایمان دے دے، اپنی ذات کی پہچان دے دے، اللہ اپنا تعارف کروا دے، اپنا وفادار کر لے، اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، خالق ہونے کی حیثیت سے، مالک ہونے کی حیثیت سے، رازق ہونے کی حیثیت سے۔ یہ بہت بڑی، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان۔ اور اس ایمان تک ہمیں پہنچانے کے لیے جو اللہ نے ہم پر نعمت کی ہے، وہ نعمت سیدنا و مولانا سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کی ذات بابرکات، آپ کی شخصیت، آپ کی امت سے محبت، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے انسان پر احسان کیے ہیں، لیکن جتلایا اللہ نے ایک ہی احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اللہ نے مومنوں پر یہ بڑا احسان کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر احسان ہے، مان لینے والوں پر احسان ہے۔ یعنی وہ احسان، ایمان ایک نعمت ہے، اور جن کو ایمان ملا ہے ان پر ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رسول جن کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے اہل ایمان پر یہ بہت بڑا احسان کیا جب ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی کی جانوں میں سے ہے، جو انہی میں سے ہے، انہی کے قبیلے سے ہے، انہی کے برادری سے ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اللہ نے اس کو اپنا رسول بنا کے ان کے درمیان مبعوث کر دیا، اپنی نبوت اور رسالت کی خلعت پہنا دی، اس کو ممتاز کر دیا سب سے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا وہ ان پر میری آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے سروں سے بوجھ اتارتا ہے۔ یہ آغاز میں جو میں نے پڑھی ہے نا آیت مقدسہ، اس آیت سے پہلی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں وضاحت فرمائی، فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ فرمایا وہ لوگ جو رسول کی، ایک ایسے رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جس نے کسی شخصیت سے نہ پڑھا ہو، جس نے کسی استاد کے سامنے ثانوی تلمس نہ کی ہے، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ نبی امی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
لیکن اس کی شان یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے اس کا ذکر تورات و انجیل میں پاتے ہیں، پہلی آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر پاتے ہیں، اور وہ کرتا کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، انہیں نیکی کے کاموں کی رغبت دیتا ہے، نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی کے کاموں سے روکتا ہے، غلط کاموں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، پلید اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور ان کی کمروں سے وہ بوجھ اتار کے پھینکتا ہے جو وہ اٹھائے پھر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر جو بوجھ لاتے ہوئے ہیں ان کا بوجھ اتارتا ہے، ان کے سروں پہ خواہ کا متشدد قسم کے رویے نہیں اپناتا۔ بنی اسرائیل میں قانون یہ تھا، پیشاب کا چھینٹا جسم کے جس حصے میں لگ گیا اس جسم کے حصے کو چھری سے کاٹ دینا ہے اور جلد اکھیڑ دینی ہے۔ کپڑے کے جس حصے پر پیشاب کا چھینٹا لگ گیا اس کپڑے کے حصے کو کاٹ کے پھینک دینا ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ ان کے بوجھ اتارتا ہے ان کے۔ آپ نے قانون بنا دیا، خدا نہ خواستہ پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے تو دھو ڈالو، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھو کے، کپڑے پاک ہیں، مومن پاک ہے، تمہیں تو کاٹ کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بوجھ اتار دیا۔ کتنی مشکل تھی بنی اسرائیل میں، رات کو جیسے ہی انسان کی آنکھ لگی روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اگلے دن دوبارہ شام کے وقت، مغرب کے وقت روزہ کھولنا ہوتا تھا۔ اس نبی نے آ کے یہ بوجھ بھی اتار دیا اللہ کے حکم سے، اور فرمایا کہ اب رات کو سو، کھاؤ، پیو، موج کرو، صرف صبح کے وقت اٹھ کے، سحری کے وقت اٹھ کے، تسحروا فإن بالسحور برکہ، اس نے تم سے بوجھ اتار دیے، فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، اللہ نے اس کھانے میں برکت رکھ دی، یہ رغبت دلانے کے لیے تاکہ لوگ سحری کے وقت اٹھا کریں، یہ بوجھ اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو یاد رکھنا، اس نعمت کا ذکر کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور جو اس نعمت کو یاد نہیں کرے گا، ہم پہ چھوٹا سا کوئی احسان کر دیں نا، ہم کسی پہ چھوٹا سا کوئی 4 پیسوں کا احسان کر دیں، کسی جگہ پہ وہ پھنسا ہوا اس کو وہاں سے چھڑوا دیں، کسی جگہ پہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اس کی عزت کی حفاظت کر دیں، لوگوں کو ڈانٹ کے بھگا دیں، یا کوئی ایسا معمولی سا احسان کر دے نا، ہم ساری زندگی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے احسانوں کو یاد رکھے، یہ بندہ مجھے یاد رکھے کہ میں نے اس پر گناہ احسان کیا تھا۔ اور کئی تو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو اس کو وقتاً فوقتاً احسان یاد دلواتے رہتے ہیں، اس کو وقتاً فوقتاً یہ جتاتے رہتے ہیں کہ تم فلاں مشکل میں تھے، میں نے تمہیں وہاں سے نکالا، تم فلاں پریشانی میں تھے، میری وجہ سے تم وہاں سے نکلے، میں فلاں جگہ پہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، یہ احسان جتاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کسی کو احسان جتلا کر، اذیت پہنچا کر اپنے کیے ہوئے صدقوں کے اعمال کو، صدقوں کے اجر کو ضائع نہ کر لو۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ یہ جتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس احسان کو یاد رکھو، احسان فراموشی نہ کرو۔ چھوٹے چھوٹے احسانوں کو تو ہم احسان فراموشی نہیں کرنے دیتے، لیکن جس جو سب سے بڑا احسان ہے کائنات کا، اس احسان کو ہم یاد ہی نہیں کرتے اللہ کے، اس نبی کا ذکر اور اس نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے اس کا، اور اس نبی کا ذکر کرنا، اس کو احسان سمجھنا کیا ہے؟ کہ اس نبی کی بات مانی جائے، اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی باتوں سے اختلاف نہ کیا جائے، اس کی باتوں کو رد نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو رسول کا اختلاف، رسول سے اختلاف کرے گا، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اس پر حق اور ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہدایت کے واضح ہو چکنے کے بعد، ایک کلیئر کٹ دلائل آ جانے کے بعد، بینات مل جانے کے بعد، واضح نشانی آ جانے کے بعد،
اگر کوئی پھر بھی اللہ کے رسول سے اختلاف کرتا ہے تو اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلتا ہے. مومنوں سے مراد صحابہ کرام کا راستہ، مومنوں سے مراد نبی کے شاگردوں کی جماعت کا راستہ، نبی کے صحابہ کا راستہ، اور پھر اجماع امت جس پر ہو، جن مسائل میں امت کا اجماع ہو، امت ساری اکٹھی ہو، امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء، ائمہ، یہ سارے جن مسائل میں اکٹھے ہوں، ان مسائل کو چھوڑ کے وہ کسی اور مسئلے کی طرف چلا جائے اور راستہ اختیار کرے، اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، ہم اس کو پھیر لیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، لیکن انجام کار ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، جہنم اس کا ٹھکانہ کر دیں گے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کن کا؟ جو اللہ کے رسول سے اختلاف کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی عظمت، رفعت، مقام اور مرتبے کو جاننے کے بعد بھی، آپ کی شان کو پہچاننے کے بعد بھی، پھر بھی ان کا خیال یہ ہے بات بندہ سچا ہے، بولتا سچ ہے، باتیں ساری درست ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے اس لیے کہ ہماری برادری کی روایت نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی رسم نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد میں یہ ریت نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی یہ رواج نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے، ورنہ بات اس کی سچی ہے، دل کو بھی لگتی ہے، بات صحیح ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم حوالے کر دیتے ہیں نولیہ ما تولی، پھر وہ جدھر جانا چاہتا ہے ادھر پھیر دیتے ہیں. وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے تو گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں، گمراہی کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں، ایسے ایسے دلائل شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں جس موقف پہ ہوں وہ بالکل درست موقف ہے. اللہ اکبر. حضرات وہ نبی، وہ رسول جس کو اللہ نے احسان بنا کے بھیجا، جس کو اللہ نے امت پر انعام بنا کر بھیجا، وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام سن کے درود پڑھنے کا حکم ہے، جس کا نام اکیلا لینے سے منع کیا ہے. کبھی اس نبی کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، کبھی اس نبی کا پروٹوکول تو دیکھیں کیا ہے. اس نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے. ایک مقام وہ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، ایک مقام وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہوا ہے. اصل مقام وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. ہمارے سارے دماغ مل کے، کائنات کے سارے ادیبوں کے دماغ مل جائیں، سارے ذہینوں کے دماغ مل جائیں، سارے فطینوں کی فطانت مل جائے، اس نبی کی شان بیان ہی نہیں کر سکتے جو اللہ نے بیان کر دی. ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ کے بتائے اس کے اور اس کے مطابق ہمیں پیارے پیغمبر کو سمجھنا چاہیے. جب ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کے، اللہ کی بتائی ہوئی عظمت کو چھوڑ کے جب ہم اپنے پاس سے بات بناتے ہیں نا، تو ہماری مثال پر ایسے ہے جیسے کہ عیسائیوں نے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پہ آئے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں بغیر باپ کے ان کو پیدا کر دیا. ماں رونے لگی، قرآن نے نقشہ کھینچا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش اے میرے رب میں مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، کوئی میرا نام لینے والا نہ ہوتا، کوئی میرا ذکر کرنے والا نہ ہوتا. یہ دن آنے سے پہلے آج اس حالت میں بچے کو لے کے جاؤں گی تو لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے مار ڈالیں گے. اور پھر وہی ہوا. اللہ نے فرمایا اے میری مریم، الہام کیا اللہ نے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں نے کیا ہے، قدرت ہمارے رب نے کیا ہے، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ہم نے اگر تمہیں دیا ہے تو تیری حفاظت بھی کر لیں گے، تیری عزت کی بھی حفاظت کریں گے، تیری جان کی بھی حفاظت کریں گے، تیرے بچے کی بھی ہم حفاظت کریں گے. جو ہوا سو ہوا، بچہ پیدا ہوا. حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھائے ہوئے 2 دن کا بچہ گود میں لے کے جب پہنچتی ہیں نا اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، گلیوں اور بازاروں میں گزرتی ہیں، لوگوں نے دیکھا بچہ ہے، لوگ دانتوں سے انگلیاں لے کے بیٹھ گئے، یا مریم مریم یہ تو نے کیا کیا؟ ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تو تیرا باپ برا تھا، نہ تیری ماں بری تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا. تیری یا اخت ہارون،
رشتے گنائے، تو ہارون جیسے معزز آدمی کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں، تیری ماں بھی برا نہیں، تو نے یہ کیا حرکت کی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا تھا مریم جب لوگ تجھ سے پوچھیں گے نا، اپنی زبان کو بند کرنا، کہنا اس سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا، مجھے خود نہیں پتا یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ جب لوگوں نے تانے دیے، مجمع لگ گیا، بہت بڑی لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت مریم کو تار و تشریح کے تیروں پہ رکھ دیا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، حضرت مریم نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، فرمایا اس سے پوچھو، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ لوگوں نے کہا مریم ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے، ہمیں پاگل سمجھتی ہے، تو کیا سمجھتی ہے، ہم اتنے عقل کے کورے ہیں، ہمیں پتہ نہیں بھلا یہ 2 دن کا بچہ کیسے بولے گا۔ اللہ نے فرمایا بولو میرے عیسیٰ، اگر آج تو نہ بولا تو دنیا کی کوئی ماں میری قدرت پہ یقین نہیں کرے گی، اور دنیا کا کوئی بندہ تیری ماں کی پاکیزگی پہ یقین نہیں کرے گا۔ بول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، 2 دن کا بچہ، صرف 2 دن کا بچہ بولا، کہنے لگا لوگوں سنو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، اور لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ اللہ نے تعارف کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان۔ عیسیٰ کی شان کیا ہے علیہ السلام، عیسیٰ کی عظمت یہ ہے جو تعارف اللہ نے کروایا۔ فرمایا ان سے کہو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے مبارک بنایا، میں جہاں بھی رہوں گا مبارک رہوں گا، میری زندگی بھی مبارک، میری موت بھی مبارک ہوگی، میں مبارک ہوں، برکت والا ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں زندگی کے آخری سانس تک مبارک اور بابرکت رہوں گا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ تعارف ہے۔ عیسائیوں نے اللہ کا بتایا ہوا تعارف چھوڑا تو قالت المسیح عیسی ابن اللہ، عیسائی قالت النصارى، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ کو جب اللہ کا بتایا ہوا تعارف چھوڑا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنے عقل کے ساتھ ان کی تعارف کروانا چاہا تو کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں سے یہی حال ہمارا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جب اللہ کی تعلیمات کی روشنی سے ہٹ کے کریں گے تو ہم کبھی اللہ کے رسول کو نور اللہ کہیں، نور من نور اللہ کہیں گے، کبھی ہم ان کو مختار کل کہیں گے، کبھی ان کو حاجت روا کہیں گے، کبھی ان کو مشکل کشا کہیں گے، کبھی ان کو کائنات کا کرنی برنی والا کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، ہم گمراہ تو ہو جائیں گے لیکن پیارے پیغمبر کی عظمت نہیں بیان کر سکیں گے۔ نبی کی عظمت وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، اور اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پروٹوکول بیان کیا، فرمایا قل، اے پیغمبر اعلان کیجیے، اے پیغمبر آپ کہیے، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، اے کائنات کے لوگوں سنو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اسود و احمر کی طرف، گورے اور کالے کی طرف، چھوٹے اور بڑے کی طرف، بادشاہ اور رعایا کی طرف، میں امیر اور غریب کی طرف، عربی و عجمی کی طرف، دنیا کے ہر انسان کی طرف، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ پروٹوکول ہے، رسول، اللہ کے رسول آئے، یہ تعارف ہوا پہلا۔ آگے کیا فرمایا؟ کون اللہ؟ کس اللہ نے مجھے رسول بنایا؟ کس اللہ کا رسول ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا جس کی زمین و آسمان پر بادشاہت ہے، جس کا حکم زمین پر بھی چلتا ہے، آسمان پر بھی چلتا ہے، جس کا حکم دریا کے قطروں پہ، سمندر کی لہروں پہ چلتا ہے، اور جس کا حکم ریت کے ذروں پہ چلتا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض۔ تم نے کبھی غور کیا یہ پانی، پتہ ہے یہ ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصے پانی ہے، اس پانی کے ایک ایک قطرے کو اللہ جانتا ہے۔
کون سا قطرہ کہاں ہے اور کون سا قطرہ کہاں بہ رہا ہے. کن قطروں کو میں نے سیلاب بنانا ہے، کن قطروں کو میں نے پینے کا پانی بنا کے رحمت بنانا ہے، کن قطروں سے میں نے تباہی مچانی ہے اور کن قطروں سے میں نے فصلیں اگا کے لوگوں کی روزی کا انتظام کرنا. یہ اللہ کی عصمت ہے نا. وہ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اعلان کرو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا نبی ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں، لہو ملک السماوات والارض، جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہ. اللہ اکبر. فرمایا لا الہ الا ہوا، اس کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بندہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے جو پیشاب کے لیے پخانے کے لیے بھی محتاج ہے؟ کیا وہ بندہ محتاج ہو سکتا ہے جو سو جائے تو سننے سے محتاج ہے، دیکھنے سے محتاج ہے؟ کیا وہ بندہ یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہے کہ جو دیوار کے پیچھے کون ہے کیا ہو رہا ہے وہ؟ کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے جو کسی کے دل کی بات بھی نہیں جانتا، اس کی آنکھ کی بات بھی نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے دل میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، رکوع و سجود کے لائق نہیں ہے. وہ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے. زندگی وہ دیتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. جس کو چاہے گھر میں بستر پہ لیٹے لیٹے مار دے. لوگ کہتے ہیں ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہے یار، رات صحیح سویا تھا صبح اٹھا ہی نہیں ہے. اور جس کو چاہے موت کے منہ سے شکنجے سے چھین کے لے آئے، اس کو بچا کے لے آئے. اور وہ کہتا ہے میں تو مرا ہوا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں ٹرک کے نیچے آ گیا، ٹرک میری ٹانگوں کے اوپر سے گزر گیا، میں پھر بھی زندہ سلامت ہوں. وہ چاہے تو موت کے منہ سے چھین کے لے آئے. یحیی و یمیت، اس کا تعلق ہونا چاہیے. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، فرمایا ایمان لاؤ اے لوگو، اے انسانوں، ایمان لاؤ اس اللہ پر اور اس رسول پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے. کیسا نبی؟ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے کلمات پر ایمان لاتا ہے. وہ نبی سب سے پہلا مومن ہے اللہ کا. تم اس نبی پر ایمان لاؤ، واتبعوہ، اور اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو، جو وہ کہتا ہے ہر پہ آخر سمجھو اس کو. یہ پروٹوکول ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے کچھ شرائط مانی نا کفار کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے تسلیم کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے فہم و فراست کے مالک تھے، لیکن دماغ وہاں تک نہیں پہنچا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقل اور نقل، عقل اور وحی کا موازنہ نہ کیا کرو. ایک بات ہماری عقل میں نہیں آتی لیکن وحی کی روشنی میں وہ بات ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں نہیں جی یہ عقل میں نہیں آتی تو لہذا ہم کیسے مانیں. حضرت عمر کو سمجھ نہ آئی، پیارے پیغمبر سے آرگومنٹ کیے، بحث کی. اللہ کے پیغمبر کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا یہ کافر جھوٹے نہیں ہیں، باطل پہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہداء جو ہیں وہ جنتوں میں نہیں ہیں؟ کیا ان کے شہید جہنم کا ایندھن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے، سچ کہہ رہے ہو. اللہ کے رسول پھر ہم دب کے کیوں صلح کرتے ہیں؟ میرے آقا نے ایک ہی بات ارشاد فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ پروٹوکول ہے میرے پیغمبر کا، اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. رب بلاتا ہے تو میرا پیغمبر بولتا ہے. فرمایا میں نبی ہوں اللہ کا. حضرت عمر خاموش ہو گئے، چپ کر گئے. وہاں سے قافلہ واپس چلا، تھوڑی دور گئے تھے، اللہ نے آیت اتاری انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ صلح حدیبیہ میں جو دب کے صلح کی ہے یہ بہت بڑی فتح کی بشارت ہے تمہارے لیے. لوگ انگشت میں زندہ تھے کہ فتح کی بشارت، اور ان حالات میں ہمیں بیت اللہ میں نہیں جانے دیا گیا، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں وہاں سے واپس بھیج دیا گیا. ہم عمرے کی نیت سے آئے تھے، قربانی کے جانور لے کے آئے تھے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح مبین ہے یہ تمہارے لیے. عقل ہماری وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں میرے مالک کی قدرت پہنچتی ہے.
عقل کے مالک اور خالق کی قدرت جہاں پہنچتی ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے. ہمیں اس کی اتباع کرو، اس کی بات مانو، اس کے پیچھے لگو، جو وہ کہتا ہے وہ کرو. اللہ اکبر. اس سے بھی آگے بڑھیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار یہ شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، عظمت ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ، آج 3 تاریخ ہے ربیع الاول کی. ابھی ہمارے عشق جو ہے نا، وہ عشق کی آگ جلنے لگی ہے ہمارے سینوں میں. 2-3 دن بھڑکے گی، چند دن اور گزریں گے، پھر یہ عشق کی آگ جو سینے میں ہے نا ہمارے، یہ ہماری دیواروں پر آ جائے گی، ہماری گلیوں میں آ جائے گی، ہمارے بازاروں میں آ جائے گی. ہمارے جوان ڈانس کریں گے، ہماری بیٹیاں ننگے منہ سڑکوں پر نکلیں گی، اور ہمارے نوجوان ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. حضرات یہ عشق کی آگ جل رہی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں عشق کس کو کہتے ہیں. یہ تو ایک لفظ ہے نا، بولا جاتا ہے. شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن آج کی زبان میں، مروجہ زبان میں جو بات کہی جاتی ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس کو کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ماننے والوں. اتباع کا حکم ہے، اتباع کا، عشق کرنے کا حکم نہیں ہے، بات ماننے کا حکم ہے. میں کبھی سوچا کرتا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم تھا، آپ کے روب کا یہ عالم تھا. میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا وجود کیسا تھا؟ کسی ایک صحابی نے میرے پیغمبر کے چہرے کے بارے میں نہیں بتایا، بتا ہی نہیں سکے. کہتے تھے ایسا نور برستا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، روب اتنا تھا. کسی نے آپ کے رخساروں کا ذکر کر دیا، کسی نے ہونٹوں کا ذکر کر دیا، کسی نے آنکھ کا ذکر کر دیا، کسی نے کان کا ذکر کر دیا، کسی نے آپ کے ناک کا ذکر کر دیا، کسی نے آپ کے حسن کا ذکر کر دیا، کسی نے آپ کے قدکاٹ کا ذکر کر دیا. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے جی بھر کے میرے پیغمبر کو دیکھا ہو اور وہ ہمیں بیان کر سکے، سوائے ایک بدو عورت کے، ام معبد جس کو کہتے ہیں. ہجرت کے راستے میں پیارے پیغمبر جاتے ہوئے جس کے خیمے میں ٹھہرے تھے، جس کی بکری کا دودھ پیا تھا. وہ آپ نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نا بی بی ہمیں اپنی بکری کا دودھ ہی دے دو، مہمان ہے، بھوک لگی ہوئی ہے. اس نے کہا بیٹا بڑے پیارے ہو تم، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کہاں سے دوں؟ آپ نے فرمایا اسے کہو بکری تو بندھی ہوئی ہے، اس کا دودھ ہی دے دو. ماں کہتی ہے میں تمہارے صدقے جاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں تمہیں کیسے یہ دین دلاؤں. یہ بکری باندھ ہو چکی ہے، یہ دودھ نہیں دیتی. دودھ دینے والی ہوتی تو یہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جاتی. اس کو تو یہی پیسے لیے چھوڑا ہوا ہے، یہ کچھ نہیں کرتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے پیارے پیغمبر کو بتایا تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے مائی سے کہو ماں اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ ہم لے لیں، بس تو اجازت دے دے، تیری اجازت کے بغیر ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو. کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء سید الانس والجن کہتے ہیں ماں اجازت تو دے دے، دودھ ہم اللہ سے مانگ لیں گے، کوئی اجازت ہے. مائی کو نا بڑا جیسے ہوتا ہے نا، تعجب ہوتا ہے، جی بھر کے نا آنکھیں کاٹ دی میرے پیغمبر پہ. کہتی ہے سیانے بڑے لگتے ہو، عقل مند بھی بڑے ہو، سونے بھی بڑے ہو، باتیں پتہ نہیں کیسی کرتے ہو. چلو تمہاری ضد ہے تو جاؤ بھائی، جا کے تم کوشش کر لو، دھو لو اس کو، اس کے لگا لو ہاتھ اس کو، اگر یہ تمہیں دے دے. نہیں جانتی تھی ماں یہ شخصیت کون ہے. میرے پیغمبر آگے بڑے، اجازت ملی، بکری کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، رب سے دعا مانگی، کہا ماں کوئی برتن ہی دے دے، دودھ کس میں دھوئیں گے. ماں نے کہا زور دور لگایا ہوگا، تھوڑا سا تھنوں میں دودھ آ گیا ہوگا، ایک چھوٹا سا کولا لا کے دے دیا، ورنہ جو 2 قطرے نکلتے ہیں اس میں ڈال دو. ہائے میرے اللہ. جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا وہ گڑوا جو چھوٹا سا بھر گیا نا، کہا ماں کوئی اور دودھ، کوئی اور برتن لا. ماں حیران رہ گئی، کہتی یہ کیا؟ ایک برتن دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا. اب جب یہ بھر گیا نا سارا، میرے پیغمبر کے ہاتھ لگے تھے تو اس ماں نے میرے پیغمبر کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا تھا. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفتیں چہرے کے بارے میں اور آپ کے بارے میں جتنی باتیں اس ماں نے بیان کی ہیں نا، کسی جادو نے بیان کی. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بیان کی. یہ ماں تھی نا، بوڑھی ماں، پتہ نہیں تھا کون ہے، اجنبی تھی، جانتی نہیں تھی، لیکن برکتیں گھر میں اترتے ہوئے دیکھا اور دودھ کو دیکھا تو کہنے لگی مجھے نہیں پتا تم ہو کون ہو، لیکن ہو بڑے بابرکت. حضرات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پروٹوکول کیا ہے؟
اللہ نے اپنے نبی کی عصمت کی حفاظت کی، آپ کی عزت کی حفاظت کی، آپ کی جان کی حفاظت کی. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دوپہر کا وقت، گرمیوں کا دن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. قیلولہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی سنت ہے یہ قیلولہ کرنا. قیلولہ کرنا دوپہر کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سونا، یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے. اور یقین جانیے میں کل یا پرسوں شاید میں نے کوئی تحقیق پڑھی، میں بڑا حیران ہوا. تحقیق میں ڈاکٹرز نے لکھا کہ ہر انسان کو 6 سے 7 گھنٹے کے بعد اس کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ضرور سونا چاہیے. انہوں نے کہا جناب امریکی ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کی ہے کہ 7 گھنٹے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ اکثر غلط نکلتا ہے، دماغ تھک چکا ہوتا ہے. قربان جاؤں میرے پیغمبر پر جنہوں نے 1400 سال پہلے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا 6-7 گھنٹے کام کر کے آدھا گھنٹہ آرام کر لیا تھا. قربان جاؤں اس نبی پہ جس نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں. اللہ اکبر. آپ سوئے ہوئے تھے گھر میں کہ اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں، بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازیں لگانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو، باہر نکلو. تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا، ہم جس کی تعریف کرتے ہیں کمال کرتے ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں اخیر کر دیتے ہیں. باہر نکل کے میری ہماری بات سنو. بیچارے بدو تھے، پتہ نہیں تھا پیارے پیغمبر کے پروٹوکول کا، عظمت کو نہیں جانتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگانے لگے. اللہ تعالیٰ نے نا اللہ اکبر ان کے رویے کی مذمت فرمائی. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا یہ جو تمہارے حجرے کے پیچھے کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں نا اونچی اونچی، اکثرهم لا یعقلون، یہ بے عقل ہیں، ان میں سے اکثر عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. ساتھ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے اور تو خود ان کی طرف نکلتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. کس سے کہا؟ بیچارے ان پڑھ لوگ جو بدو تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ اپنے روایت کے مطابق آئے، دروازوں پہ کھڑے ہو کے آواز مارنے لگے. اللہ نے تربیت کر دی. پیارے پیغمبر کو تکلیف ہوئی نا، اللہ کے پیغمبر نے تربیت کر دی کہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار کے آج کے بعد کوئی ایسا نہ کرے، آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کوئی اونچی آواز سے کسی کو نہ بلائے. کیا زبردست معاشرتی اصول آ گیا. ہمارے رویے پتہ کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو باہر لگی بیل پہ نا انگلی رکھ کے بھول جاتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں، دروازہ توڑتے رہتے ہیں، انتظار نہیں کرتے. یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ کسی کے گھر جاؤ ہلکی سی آواز دے کے چپ کر کے انتظار کرو. یہ معاشرتی اصول ہے. یہاں پہ ایک عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے تو عقیدے کو بھی سمجھے. اصل بات تو عقیدے کی ہے نا، عقیدہ. ہمارے بعض دوست ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. ان کی بعض مجلسوں اور جلسوں میں نا ایک کرسی خالی رکھتے ہیں کہ اس پہ پیارے پیغمبر آئیں گے اور ترانہ گاتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ. قرآن کہتا ہے ورائل حجرات آواز دینے والے، حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دینے والے اکثرهم لا یعقلون، عقل مند نہیں ہیں، ان میں سے اکثر عقل مند نہیں ہیں، منع کر دیا گیا. اور آپ آواز بٹھا کے اونچی آواز میں چیخ کے چلا کے آپ جو ہے نا وہ پیارے پیغمبر کی عظمت بیان کرتے ہیں. میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، ذرا سوچئے تو صحیح. آپ کا تو، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے نا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت گزار کے عمر حیات مستعار کے لمحات بتا کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اب آپ کی برزخی زندگی ہے، آپ اللہ کے پاس زندہ ہیں. جو نعمتیں اللہ نے دینی ہے وہ اپنی شان کے مطابق اور نبی کی شان کے مطابق ان کو مل رہی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں، یہ قرآن و سنت کا بھی عقیدہ نہیں ہے. لیکن جن کا عقیدہ ہے ان کی خدمت میں ملتمس ہوں، ذرا غور تو کیجئے. قرآن تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دینے سے منع کرتا ہے، آپ کرسی پہ ساتھ بٹھا کے آواز دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں اور مصلی پہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں، صحابہ کرام تو آپ کے سامنے گردن نہیں اٹھاتے تھے، آپ برابر ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں.
یا اپنا عقیدہ بدلیے یا اپنا عمل بدلیے. سوچنے والی بات ہے نا یہ. پیارے پیغمبر کا پروٹوکول سمجھیے حضور. اور اسی طرح ایک بار ایسا بھی ہوا, سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے ولیمے پہ نا کچھ لوگوں کو بلایا. اللہ اکبر. ولیمے پہ کچھ لوگ آئے تو اب آ کے نا بیٹھ گئے. اس میں بھی ہماری معاشرتی رہنمائی بڑی ہے. اللہ کے رسول سے ہم انتظار کرنے لگے کہ چلو کچھ 2 منٹ بیٹھے چلے جائیں گے. آپ نے نا بے چینی کے ساتھ ہلے, محسوس کیا کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں, میں جانا چاہتا ہوں, لیکن صحابہ کرام بیٹھے رہے. حتیٰ کہ آپ خود اٹھ کے تشریف لے گئے. کچھ لوگوں نے محسوس کیا, وہ اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے نا تو ابھی بھی 3 لوگ وہاں موجود تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ابھی بھی 3 لوگ موجود تھے. تو ان تینوں نے جب یہ دیکھا, جب یہ محسوس کیا اور جب حالات پہ غور کیا انہوں نے, تینوں نے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے, پھر ان کے پاس بیٹھے, پھر چلے گئے. اب حضرت انس نے شاید اشارہ کیا یا خود ان کو سمجھ آ گئی, وہ چلے گئے. تو حضرت انس نے بلا لیا, اللہ کے پیغمبر وہ چلے گئے. آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے نا ایک آیت اتاری سورۃ الاحزاب. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء. ترجمہ دیکھیے. فرمایا اے ایمان والو, نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے, تاکہ تمہیں کھانے کا انتظار نہ کرنا پڑے. کھانے کا, یہ قرآن ہے, قرآن, کھانے کا انتظار نہ کر. برتن کھڑکتے ہوئے نا تمہیں آواز آئے اس کی, اس گھر میں اس وقت تک نہ جاؤ. ولیکن اذا دعیتم, لیکن جب تمہیں دعوت دے دی جائے کہ آ جاؤ, فادخلوا, تو داخل ہو جاؤ اس گھر میں. فَإِذَا طَعِمْتُمْ, دوسری نصیحت یہ ہے, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھا لو تو پھر کھانا کھانے کے بعد نکل جاؤ, کھانا کھانے کے بعد چلے جاؤ. یہ تعلیم ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, مہمان آتے ہیں نا, مہمان آتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد 10-10, 11-11 بجے تک 3-3 گھنٹے, 5-5 گھنٹے, رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں. قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے. قرآن کہتا ہے اذا طعمتم فانتشروا. اس نبی کی عزت اور پروٹوکول یہ ہے کہ جب تمہیں دعوت ہے اس کے گھر میں آؤ, کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, اگلی بات میں اور وضاحت ہے, فرمایا کسی بحث میں نہ الجھے رہو. وہاں پہ تم باتیں کرتے رہو, سیاست ہو رہی ہے, سماج ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. یہ باتیں یہ کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں کھانے سے پہلے کی ہیں. کھانا کھاؤ اور نکل جاؤ. فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہاری اس حرکت سے نبی کو تکلیف ہوتی, تمہاری اس حرکت سے نبی کو تکلیف ہوتی. سورۃ الاحزاب ہے, گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے, 22واں پارہ ہے اور یہ 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین, فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم, اسے تم سے شرم آتی ہے, تمہیں کہتا بھی نہیں ہے. ہائے اللہ, میں قربان جاؤں تیری عظمت پہ. کتنا خوبصورت نصیحت کا انداز ہے کہ میزبان کو شرم آتی ہے. میزبان خود کہہ جاؤ بھائی چلے جاؤ اپنے گھروں میں. فیستحیی, فرمایا نبی کو اذیت ہوتی ہے لیکن وہ شرماتا ہوا تم سے کہتا نہیں ہے. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا, اس لیے اللہ نے قانون اتار دیا, تم خود اس کا خیال کرو. اور اس کے بعد کیا فرمایا, اللہ اکبر, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. فرمایا جب نبی کی بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے دیا کرو. کس سے کہا؟ کائنات کے پاک باز لوگوں سے کہا, کائنات کی پاک باز ترین عورتوں کے بارے میں کہا. ہاں, جب سوال کرو تو پردے کے پیچھے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور عورتوں کے, بیویوں کے, نبی کی ازواج کے دلوں کے لیے بھی یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. حضرات یہ نبی کا پروٹوکول ہے, یہ نبی کی عزت اور عظمت ہے, یہ نبی کی شان ہے. اللہ اکبر. حضرات سوچتے گئے ذرا, ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کدھر کو جا رہے ہیں, ہماری صورتحال کیا ہے. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے, آپ کی عظمت ہے, آپ کا مقام ہے, آپ کی شان ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے. نبی کی عظمت صرف وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے.
جب ہم اپنی عقل کے ساتھ بیان کریں گے تو ہم راستے سے بھٹک جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی عیسائیوں کی، مثال دی یہودیوں کی، جنہوں نے کہا تھا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. حضرات، اللہ نے جو اپنے نبیوں کا تعارف کروایا وہ سارے کا سارا تعارف اللہ کے بندے کا ہے. عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ اللہ کا جز ہوں، نہ اللہ کی اولاد ہوں، نہ اللہ میں سے نکلا ہوں. اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں اور اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کی جو عظمت، رفعت، مقام، مرتبہ، شان اور مقام بیان کیا ہے، ہمیں اس رفعت اور مقام پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی جو عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں. آپ کی عظمت یہ ہے آپ کو آوازیں نہ دو. آپ کی عظمت یہ ہے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی نہ بولو. آپ کی عظمت اور رفعت یہ ہے آپ کی ہر بات کو مانو، آپ کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو. جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری ہے ویسے زندگی گزارو. جیسے آپ سوتے رہے ویسے سو جاؤ، سونے کی عادت ڈالو. جیسے آپ جاگے ویسے جاگنے کی عادت ڈالو. جیسے آپ نے تجارت کی، تجارت میں سچائی آپ کی پہچان تھی، ایمانداری آپ کی علامت تھی. تجارت میں اللہ اکبر، کیسا خوبصورت نظام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ منڈی میں گئے، اپنے ایک لاڈلے صحابی کی اس کی جو ہے نا وہ عادت لگی ہوئی تھی، اس کے گندم پڑی ہوئی تھی. آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ کو علم نہیں تھا، باتوں ہی باتوں میں آپ نے اس کی گندم چیک کرنے کے لیے نا درمیان میں سے اسے ہاتھ ڈال کے اوپر دیکھا تو نیچے سے گندم گیلی نہیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ نے ساری کائنات کے لیے اصول وضع کر دیا، فرمایا من غشا فلیس منا. دھوکہ دیتے ہو، فرمایا جو دھوکہ دے گا میرا امتی نہیں ہے، میرے میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحابی ڈر گئے، اللہ کے پیغمبر پھر کیا کروں؟ فرمایا گیلی کو الگ کرو، سوکھی کو الگ کرو. گیلی کے پیسے الگ لگاؤ، سوکھی گندم کے پیسے الگ لگاؤ. یہ تربیت کی ہے آپ نے. اور ہم 10-10 کے نوٹوں کی گڈی ہو نا پوری، ایک دو پھٹا ہوا بھی ہو تو ہم اس میں لگا دیتے ہیں، چل گیا یار، چل گیا، چلو کوئی یار. ہمارے رویے یہ ہیں، پیارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے من غشا فلیس منا. جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم تکڑی کے ترازو میں نیچے ڈنڈی لگاتے ہیں، ہم ماپتے ہوئے پیمانے الگ کرتے ہیں، لیتے ہوئے پیمانے الگ ہے، دیتے ہوئے پیمانے الگ ہے ہمارے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور عشق چڑھے گا ہمیں 4 دن کے لیے اب، اور ہم کہیں گے بہت بڑے کائنات میں ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں. اگر عشق و محبت کے معنوں میں لیتے ہو نا تو کبھی بلال حبشی کو تو آزما کے دیکھو، کبھی صہیب رومی کو آزما کے دیکھو، کبھی خبیب کو آزما. اللہ اکبر. میں بات ختم کروں، مجھے خبیب یاد آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کافروں نے سوری پہ لٹکایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، تیر اور تلوار مارنے لگے ہیں. ایک ظالم آگے بڑھا، نیزے کی انی نا، نیزے کا کونا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا یہ سینے میں چبھویا اور آگے بڑھ کے کہتا خبیب اب تو تیرا بھی دل چاہتا ہوگا، اللہ اکبر، اب تو تیرا بھی دل چاہتا ہوگا تیری جان چھوٹ جائے اور تیرا نبی یہاں پہ پھنس جائے جس کی وجہ سے تم پھنسے ہو. بہتا ہوا خون جسم سے، لوگوں اس کو محبت کہتے ہیں. بہتا ہوا خون، سولی پہ لٹکا ہوا، تیر و تلوار کی بارش میں حضرت خبیب نے ساری قوت جمع کی، کہا او بدبخت، تجھے میرے نبی کی عظمت کا نہیں پتا، تو کہتا ہے میں چھوٹ جاؤں اور نبی یہاں پہ پھنس جائے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اپنے نبی سے محبت کتنی کرتے ہیں. میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا میرے پیغمبر جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میری جان یہاں پہ چبھے. میں تو کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا. اس کو محبت کہتے ہیں. ان لوگوں نے محبت کی ہے جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیا. پھر تن من دھن قربان نہیں کیا، آپ کی زندگی میں آپ کی تعلیمات پہ عمل کر کے دکھایا. حضرات اس نبی کی عزت و عظمت کو جاننا ہے، اس نبی کے پروٹوکول کو سمجھنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. اللہ نے زندگی دی، تندرستی دی تو آئندہ جمعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کیا ہیں ہم پہ،
اور ہمارے فرائض کیا ہے، حقوق و فرائض کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جو میں کچھ گزارشات کروں گا. دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں عمل